خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کو شالوم۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 1000 روپے کا نوٹ ہے، اور یہ 1000 روپے ہی ہے نا، 1000 ہی ہے نا؟ اچھا، اب میں اگر 100 ایسے کر لوں، اب کتنے کا ہے؟ 1000 کا ہی ہے۔ کیا اس میں کوئی، اس کی ویلیو میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں۔ اگر اب اس کو میں اس سے ماروں، تھوڑے ماروں اس پر، کیا اس کی ویلیو میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں، 1000 کا ہی ہے۔ اور اب اگر یہ بہت بڑا پتھر اس پہ ماروں، اب کتنے کا ہے؟ 1000 کا ہی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، نئی زندگی شروع کرتے ہیں، اس میں چلتے رہنا ہے، اس میں قائم رہتے ہیں، تو مصیبتیں، یہ مسئلے جانا مصیبت کو ظاہر کرتا ہے، دکھوں کو، یہ ہتھوڑے سے اذیتوں کو ظاہر کرتا ہے جو ہماری زندگی میں بحیثیت مسیحی اذیتیں آتے ہیں۔ اگر آپ ایمان میں قائم ہیں، خداوند کو نہیں چھوڑتے، ہاں جب خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اس میں قائم ہیں، خواہ ہتھوڑے، خواہ اذیتیں، خواہ سنسار کیے جائیں، خواہ مارا جائیں، خواہ کوٹے جائیں، خواہ جیل میں جائیں، خواہ ہر قسم کی دکھ مصیبت، آپ کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح وہ خدا کا بیٹا انسان بنا تھا، جب اس کے منہ پر تھوکا گیا وہ پھر بھی اس کی شان میں فرق نہیں پڑا تھا، وہ اس کی الوہیت وہی تھی۔ جب اسے کوڑے مارے گئے پھر بھی وہ خدا، کامل انسان۔ جب اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، کامل خدا، کامل انسان۔ جب وہ مصلوب کیا گیا، یعنی اس کے دکھ، اذیت، لعنت، جو کچھ، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب اسی طرح آپ جب اس راستے پر چل جاتے ہیں، چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور آپ کے اندر روح القدس رہتا ہے۔ خدا کی محبت روح القدس کے ذریعے آپ کے اندر انڈیلی جاتی ہے۔ خواہ دکھ آئیں، خواہ تکلیفیں آئیں، خواہ بیماریاں آئیں، خواہ طوفان آئیں، کچھ بھی ہو، آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا، نہ آپ کی کوئی ویلیو میں کمی آ سکتی ہے۔ ایک ہی شرط ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، جب آپ ایمان کو میں قائم نہیں رہتے، خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کر دیتے ہیں، پھر شیطان آپ کو دبوچتا ہے۔ لیکن اس راستے میں دکھوں، تکلیفوں سے آپ کی ویلیو، آپ کی قدر، آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور آپ کی پیشانی پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کے پیچھے چلتے چلتے خدا کا چہرہ دیکھیں گے، اور وہاں پر سورج نہیں ہوگا، خداوند کی روشنی، خدا خود آپ کو روشن کرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ، اس کی حضوری میں، اس کے سامنے، اس کو روبرو دیکھیں گے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا ہر روز ہمیں قوت اور روشنی دیتا ہے، روح القدس کی قوت دیتا ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کریں، دکھوں سے نہ گھبرائیں، ثابت قدم رہیں خداوند میں، یہ آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتے۔ دکھ، مصیبت ہمارے لیے امید پیدا کرتے ہیں، جیسے پولس رسول رومیوں کے نام خط 5ویں باب میں فرماتے ہیں، پس جب ہم 5واں باب پہلی آیت سے، جب ہم ایمان سے صادق ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح سے ملاپ رکھتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم ایمان کے باعث اس فضل میں دخل بھی پاتے ہیں جس میں ہم قائم ہیں۔ قائم رہنا ضروری ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر بھی کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں فخر؟ یہ تھوڑے بجیں تو اسی کی خاطر فخر کریں۔ یہ every suffering is fruitful, every suffering is meaningful, every suffering brings redemption of Christ in this world۔ اس لیے یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر، صبر سے تجربہ،
تجربے سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے۔ یہ ہے ہماری ڈگنیٹی۔ سو ایک مقدس کہتا ہو کرسچنز، فائنڈ یور آئیڈینٹی، لیو یور آئیڈینٹی، وی ہیو نیو آئیڈینٹی ان کرائسٹ۔ یسوع مسیح میں ہماری شناخت ہے، ہماری اپنی نہیں۔ اس میں قائم رہیں آخری سانس تک، اس ایمان میں جان فشانی کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹریجر ہے، آپ کی پرسنالٹی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے عزیزو، اگر اس ایمان میں قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی صرف کریں، اور آپ، یہ امید ہے ہمارے، ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے یسوع مسیح کے وسیلے۔ آمین۔ اب آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ مانتے ہیں؟ جی ہاں، دعا کرتا ہوں آپ پر۔ قادر مطلق باپ آسمانی، یہ تیرے لوگ جو اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند اپنی برکت نازل کر، ان پر اپنی شفا کا ہاتھ بڑھا، ان کے سب گناہوں کو معاف کر، روحانی اور جسمانی شفا پائیں، تیری محبت سے بھر جائیں، اور نئی زندگی تیرے نام سے شروع کریں، تجھ میں جئیں اور تیرے نام کو جلال دیں، تیری باتیں پہنچائیں، تیری خوشخبری سنائیں، تاکہ سب لوگ تیری بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ شالوم، شالوم، شالوم۔